وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ابھی کل مجھے کسی نے ویڈیو میسج بھیجا ہے، ایک حافظ قرآن کی بیٹی مرتد ہو گئی۔ اتراکھنڈ سے میرے پاس میسج آیا کہ خود ایک وہ لڑکی جو خود حافظ قرآن تھی وہ مرتد ہو گئی، کچھ خبر نہیں ہوئی۔ آر ایس ایس نے ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی ہے جو اپنے ہندو نوجوانوں کو 3 یا 6 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں، اردو زبان بہترین لکھنوی زبان سکھاتے ہیں، تشریف رکھیے، کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، یہ الفاظ سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انا للہ، یہ سب سکھاتے ہیں، اور اپنے نوجوان لڑکوں کو یہ سکھا کر کہتے ہیں اب تم مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اگر کسی مسلم لڑکی کو اس نے مرتد کر لیا تو 2.5 لاکھ کا چیک تو اسی وقت ملے گا، ذاتی مکان اس کے نام کا ہم دیں گے، اور جاب دیں گے، 3 چیزیں دیں گے۔ بے روزگاری کے اس دور میں جس میں کہ کوئی جاب مل ہی نہیں رہا ہمارے نوجوانوں کو، وہ نوجوان، وہی غیر مسلم نوجوان سوچتے ہیں کہ بھئی دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم تو ایک لڑکی کو اپنا بھی لیں گے، اس کو ادھرم بھی بنا دیں گے، اور پھر 2.5 لاکھ کا چیک بھی ملے گا، ذاتی مکان بھی ملے گا، اور اس کے بعد جاب بھی ملے گا۔ کتنا سستا سودا ہے۔ کسی ہندو لڑکی کے ساتھ اگر شادی کرنا ہو تو مصیبت ہے، وہ تلک اور وہ جہیز اور وہ رسمیں اور وہ مسائل، اتنی مصیبت ہے۔ یہاں تو ہم کو مفت میں لڑکی مل رہی ہے، بلکہ لڑکی کے بدلے پتہ نہیں کیا کیا مل رہا ہے۔ اس مہم پر لگ گئے ہیں کروڑوں نوجوان، لیکن ہم سو رہے ہیں۔ اللہ جانے کون سا کوڑا ہمیں چاہیے اللہ کا، کون سا درہ چاہیے، کون سا تماچا چاہیے، کون سا عذاب چاہیے ہمارے جاگنے کے لیے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، یہ جو اس وقت کا مسئلہ گناہوں کا نہیں ہے، اس وقت کا اصل مسئلہ ارتداد کا ہے۔ ہمارا ایمان چھیننے کے لیے بلینز آف ڈالرز کے فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں، ان پیسوں کا صرف ایک استعمال ہے، مسلمانوں کی جان اور مال لوٹنا۔ یہ بہت چھوٹا کام ہے، اب جو کام ہے وہ یہ کہ ایمان چھینو ان سے۔ ڈراؤ دھمکاؤ بھی، لالچ بھی دو۔ ڈرانا دھمکانا بھی اپنے پچھلے 1 ہفتے میں خوب سن لیا، اور لالچ دینے کی بات اگر نہ سنا ہو اور کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہو تو آج تو میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو جاگ جاؤ۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو کہاں پڑھوانا ہے اور کہاں نہیں پڑھوانا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اکبر الہ آبادی جو الہ آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے شعر کہا تھا، وہ کوئی مولانا نہیں تھے، وہ کوئی حاجی صاحب اور حافظ قرآن نہیں تھے، انگریزوں کے زمانے میں ہائی کورٹ کے جج تھے۔ انہوں نے یہ شعر کہا تھا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ خالی وہ کالج بھیج دیتا بس ختم، وہ تو قتل ہو ہی جاتے ہیں۔ اپنے ادارے قائم کرنا، اپنے اداروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھوانا اسلامی تہذیب کے ساتھ۔ میں بالکل نہیں کہتا کہ اپنا پڑھوائیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس طرح پڑھوانا کہ ان کی عزت بھی لوٹے، ان کا ایمان بھی چھینے، اس طرح پڑھوانے سے بڑھ کر کوئی پاگل پن دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میری بیٹی بالکل ان پڑھ رہے، جس کو لگتا ہو کہ یہ غلط جملہ ہے بھگتے گا انشاءاللہ۔ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہمارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، ان خبروں کو میڈیا ہائی لائٹ کبھی نہیں کرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کو اقوام متحدہ میں اپنے آپ کو سیکولر دکھانا ہے، کیسے وہ ہائی لائٹ کر دے گا؟ قرآن مجید کی یہ آیت لرزا دینے والی آیت ہے جو میں نے پہلے پڑھی تھی، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ،
تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور اس کی موت کفر کی حالت میں آئے گی فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، چاہے جتنی نیکیاں اس نے کی ہوں گی، خوب کمبل بانٹے ہوں گے سردیوں میں، خوب بیواؤں یتیموں کو پیسہ بانٹا ہوگا، جو کچھ بھی کیا ہوگا سب برباد ہو جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کوئی بھی اس کو برکت اور ثواب نہیں ملے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں جہنم میں رہیں گے۔ قرآن میں بھی شک ہے ہم کو، قرآن بھی کسی مولانا کی بات ہے، قرآن بھی کسی مولوی کی بات ہے۔ اصل میں ہم انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بات کا، لیکن ہمت نہیں ہوتی تو مولوی کے نام پر اللہ کے نام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کو کہنے کی ہمت نہیں، نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی میکے واپس چلی جائے گی۔ یہ قیامت سے پہلے، بلکہ اسلام کے غلبے سے پہلے، حق کے غلبے سے پہلے، میں یہ بات پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں، حق کے غلبے سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک پروسیس شروع کیا جاتا ہے کہ تمام وہ لوگ جو اندر سے مومن نہیں ہیں، وہ چاہے ٹوپی کرتا کچھ بھی پہنتے ہوں، اندر سے مومن نہیں ہیں، یقین اللہ کی ذات پر، قرآن کی حقانیت پر، اسلام کی صداقت پر، محمد الرسول اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں اتری ہے، اللہ ایسے تمام لوگوں کو، چاہے وہ کئی ارب کی تعداد میں ہوں، مسلمانوں کے اندر سے نکال کر مرتد بنا کر الگ کر دیں گے۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ یہی ڈرنے کی بات ہے، بالکل قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سینکڑوں آیتوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اللہ کان پکڑ کے نکال دیں گے اس شخص کو جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوگا۔ آخر میں تھوڑے سے لوگ پکے اہل ایمان رہیں گے، ان کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، ان کے ذریعے سے حق کا غلبہ ہوگا۔ یہ سب حدیثوں میں آیا ہے، یہ سب قرآن مجید کی 20 آیتوں میں ہے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، کہیں فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ چھٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے، بہت تیز رفتاری سے شروع ہو چکا ہے۔ خدا جانے میرے گھر کا کون سا فرد کب مرتد ہو جائے، آپ کے گھر کا کون سا فرد کب مرتد ہو جائے، 3 حج کرنے والا انسان کب مرتد ہو جائے۔ ابھی کل مجھے کسی نے ویڈیو میسج بھیجا ہے، ایک حافظ قرآن کی بیٹی مرتد ہو گئی، اتراکھنڈ سے میرے پاس میسج آیا کہ خود ایک وہ لڑکی جو خود حافظ قرآن تھی وہ مرتد ہو گئی، کچھ خبر نہیں ہے۔ عجیب غریب قسم کی غفلت ہے ہم پر، خدا جانے کون سا نشہ پہ آیا ہم نے۔ ابھی 2 روپے کھو جائیں تو نیند اڑ جاتی ہے، ابھی کوئی سودا مہنگا مل جائے 5 روپے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، اور ایمان چھن رہا ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں ایمان پر۔ کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ کو قیامت میں؟ کیا ہوگا جس دن کی میزان لگے گی، اعمال تولے جائیں گے، جس دن حقیقت باہر آئے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو، جکڑ لو اس کو، زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کا آئیکن نئی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔